طاقتور مومن کمزور مومن سے بہت بہتر. طاقتور مومن کمزور مومن سے بہت بہتر. اور بندے کو مضبوط ہونا چاہیے. دور طاقتور کا ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں سیاست ہو، ریاست ہو، عبادت ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو طاقتور ہونا چاہیے، کمزور نہیں چاہیے. جن کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں نہ ہوتا وہ ہونا والا فوجیاں والا نہیں کرتا پیا. جو علم کے لحاظ سے آگے نہیں بڑھتے، عمل کے لحاظ سے آگے نہیں بڑھتے، سیکھنے کے لحاظ سے آگے نہیں بڑھتے، جامد لوگ کچھ نہیں کر سکتے. نمبر 2 بات طاقتور ہونا چاہیے. نمبر 2 بات کسی نہ کسی محاذ پر آپ کو لڑنے والا ہونا چاہیے. اسلام کے لیے، دین کے لیے لڑنے والا ہونا چاہیے، کچھ کرنے والا ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں دین کے لیے. کیونکہ فتنوں کا دور ہے نا. آپ کا کیا کردار ہے اس فتنوں کے دور میں؟ آپ کا کیا کردار ہے یہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. سارے کام نہیں کرنا، کوئی ایک چیز کو چوز کرنا ہے کہ یا اللہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، میں کرتا رہوں. یہ بھائی پانی بھر کے لے آتے ہیں، کبھی لسی بنا کے لے آتے ہیں، کبھی شکنجی بنا کے لے آتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. یہ صرف ایک جمعے کے لیے بات کر رہا ہوں. یہ ان کی اپنی خواہش کہ یار چلو میں ایتھے اے کر لینا، ٹھیک ہے. پینا کہ نہیں پینا کسی نے وہ علیحدہ ایشو ہے، مجھے نہیں مانتا. میں کئی دفعہ پی لوں تو کئی دفعہ ضرورت نہیں پڑتی. وہ ایک کام کرتا ہے. ہر بندہ جو اس مسجد میں آتا ہے کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، چاہے مسجد کے لیے کر دے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بیٹے آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو کسی نہ کسی کام میں ہونا چاہیے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، اور وہ اتنا پازیٹیو ہونا چاہیے، پروڈکٹیو ہونا چاہیے، پوٹینشلی بہت ہونا چاہیے جس سے اثرات دین کے جائیں، اسلام کے جائیں. کمزور نہیں رہنا بہت ضرورت ہے. یقین مانے دین کو تمہاری بہت ضرورت ہے. کہتے نا تیلی ہوئے، ماچھی ہوئے، اور کی کہتا کوئی بھی ہوئے کہ کم ذات تو کم ذات ہوئے. ووٹ لین والا جو آتا ہے نا وہ نہیں دے دو تیلیاں مراسی ہیں، وہ کی کہتا بھائی نے ووٹ ملتے نا، کہتا کہ نہیں کہتا. ادو تاری اہمیت کس واسطے ہوتی ہے؟ ووٹ واسطے. اور تھی ووٹ اپنی جن دینا دے دیں. اور تا ووٹ نبی کے حق چ نہ ہوئے، تے ایک ووٹ کی بھی اہمیت ہے. بندہ سوچتا نا میں کیا کرنا ہے. کیسے بھارت میں وہ پوسٹر پھاڑے گے نا، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پوسٹر پھاڑے گئے. انہوں نے پوری ایک تحریک چلائی، کمپین چلائی ہوئی ہے، اور سب کو کہا آئی لو محمد، آئی لو محمد، رام نہیں، آئی لو محمد. کہ تسی بھی کرنا تو اسی بھی زور لا کے رکھنا. کچھ تو کیتا نا، تو زور تے لانا چاہیے نا، زور تے لانا چاہیے. ایک مثال اور دیکھیں. بعض لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ خاص طور پر برا بھلا کہتے ہیں. کہتے ہیں حدیثوں میں نہیں آیا. الفاظ کیا بولتے ہیں؟ حدیثوں میں نہیں آیا. بالکل حدیثوں میں آیا ہو گیا. جو بھی ہے ببوں کے دہل بیان کر دینا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، کوئی بھی ہو. ایسے ہی اگر این سکے نا اپنے پیو دے تے پیو نے جڑی غلطیاں کیتیاں نے، آپ بھی کدی غلطیاں کیتیاں وہ بھی دسن. این ببانگے دہل دسن، سارے دسن. اور میرے پیو نے حرام زدگی کی تھی دسن نا. کوئی کہ انہیں پیو معصوم ہے یا آپ معصوم نے، اپنی کیوں نہیں غلطیاں دسن. کوئی کہے نا، میں تم صاف ہی کہہ دینا، میں کہ اپنے پیو دیاں تے اپنی کوئی غلطیاں دس جی تو حرام زدگیاں کیتیاں ہون گی، تو دس. ہاں کہندے نے صحابہ کرام دی حدیثاں ملتی، تہاڈی کوئی کہانی نہیں، تمہاری بھی تو ہوگی نا، کر بیان. کیوں نہ بیان کرے تو؟ بیٹے دین ہے نا. اگر میں دین کا سپاہی نہیں ہوں تو کون ہوں پھر؟ اگر میں ہی بک بک کرنا شروع کر دوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھو نا قرآن نے فرمایا واللہ خیر الماکرین، واللہ خیر الماکرین. جب مکر کا ترجمہ آپ کریں گے تو اس میں کیا نکلے گا؟ اللہ بہترین مکار ہے. ترجمہ کیا نکلے گا؟ اللہ کریم بہترین مکار ہے. کر سکتے ہیں ترجمہ؟ مکاری کی صفت رب کے لیے ہو سکتی ہے؟ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اللہ کریم بہترین تدبیر کرنے والا ہے، یہ ترجمہ کریں گے. اگر اللہ کے لیے مکار کا لفظ لگائیں گے ترجمہ وہی ہے، لیکن اللہ کی شان کے خلاف، اللہ کی توحید کے خلاف. اللہ کے ہمیشہ اسماء الحسنہ بہترین نام ہے، مکار نام نہیں ہے. اس کو بہترین ناموں سے پکارا جائے نا، اس کے بہترین نام ہے، مکار نام اس کا نہیں. 99 ناموں میں مکار نام دکھا دے، واللہ خیر الماکرین ہی ہے.
نہیں دکھا سکتے، کیونکہ ان کی شان کے مطابق بات کرنی پڑتی. اللہ ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو راستہ دکھایا. ضالن کا مطلب تو یہ ہوگا نا، مدل کی تجلی کہ گمراہ. کوئی مائی کا لال کہہ دے ساڈا نبی گمراہ سی بھاجی، کیونکہ ہمارا عقیدہ نبی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا حمیر بن رہا تھا نا، مٹی اور پانی میں گارے میں تھے نا. ہمارا نبی اس وقت بھی نبی تھا. ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارا نبی اس وقت بھی نبی تھا جس کا میثاق میں وعدہ لیا گیا تھا. ہمارا نبی اس وقت بھی نبی تھا. اس لیے کہ نبی کے لیے کہہ رہا ہم نے آپ کو گمراہ پایا. نہیں نہیں بیٹے، ان کی شان کے خلاف بات ہوگی. وہاں پر اللہ کریم جو یہودی لوگ تھے وہ کہتے ہیں رائینا، رائی چرواہے کو کہتے ہیں نا، تو کہا جاتا ہے رائینا یعنی ہمارے چرواہے. تو دوسرا ہوتا ہے ہماری طرف رعیت کیجیے، ذرا متوجہ ہو جائیے. ایک ترجمہ یہ بنتا ہے. لیکن جب وہ ذرا کھچ کے کہنا ہے نا رائینا تو اس کا مطلب ساڈے چرواہے. اللہ کریم نے فرمایا خبردار کسی نے رائینا کہا، انظر نہ کہنا. رائینا کہنا یہ رحمت تمہارے لیے نبی کو. پہلے ہی غور نہ گل سنو جو فرما رہے ہیں. گل سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالی نے وہ لفظ جڑا نبی دی شان دے خلاف بنتا بھائی رائینا یا کھچ کے کہندے سن، منع کرتا خبردار یہ لفظ بولا تو ان کے لیے یہ لفظ ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کہ محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا. کدی غارہ سے جاندے پہ ہو، کدی کچھ کردے پہ ہو، کدی یتیمہ دا خیال کردے پہ، کدی مسکینہ دا خیال کردے ہو، کدی بیوہ دا بہت چکدے پہ ہو. اے محبوب ہم نے تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا. فہدا اس راستہ دکھا دیا. ادھر آئیے ذرا، کیونکہ میرے نزدیک اس دور میں بھی یا ہر دور میں جو بندہ اللہ کے لیے تلاش کے لیے غار حرا اپنے گھر کو بنا لے، غار حرا تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا شروع کر دے، یا اللہ مہربانی فرما مجھے راستہ دکھا. یہ نہیں کہ گمراہ ہے، یہ نہیں ہے، لیکن اپ ڈیٹ ہونا پڑتا نا. نیکسٹ لیول جانا چاہیے. ایک ہی ہے کہ تو جمعہ سنو تو غائب، نیکسٹ لیول. ہارنے والے دن پیدا نہیں ہم ہوئے، ہم اس دن پیدا نہیں ہوئے جس دن ہار جانا ہے. ہم جیتنے والے دن پیدا ہوئے. ایمان ہمارا، ہم کیوں بے ایمان ہو؟ طاقت ہماری اور دین پر نہ لگے، یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے تو لفظ سے جذبہ نکلنا چاہیے. ہمارے ہر کلمے سے تاثیر پیدا ہونی چاہیے کہ اگلا بندہ انسان مومن اور کامل مومن بن کر دکھائے. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں بھی اللہ کا لفظ امتحان سے شان کے مطابق بات کرنی ہے. اس کے سارے نام بہت اچھے ہیں، مکار نام نہیں ہے. نبی کو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ گمراہ نہیں کہنا. میں اس پر بھی ایک بات کروں، میرا اپنا ذاتی آبزرویشن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا بیٹے اتنی جلدی. یہ یاد رکھیے گا. اگر آپ کہیں نا یا اللہ ہدایت دے دے، یا اللہ ہدایت دے دے، مانگتے رہتے ہو. اہدنا الصراط المستقیم اتنی جلدی نہیں ملتی نہیں. ملتی کب ہے؟ جب آپ کا ارادہ ہدایت لینے کا ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور، اسماعیل علیہ السلام کے دور، اس کے بعد نبی کوئی نہیں آیا. بھائی تاریخ نہیں مجھے ملتی کہ کوئی نبی آیا ہو، کیونکہ کسی نے تلاش ہی نہیں سی، کسی نے جستجو ہی نہیں سی، اللہ نے نہیں دیتا. جب حضور علیہ السلام تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کا دل دیکھا، سب سے اچھا دل ان کا تھا. وہ بعد کی بات کہ سب کچھ لکھا جا چکا تھا، لیکن سب سے اچھا دل. تلاش میں کہاں پر نہیں گئے، دین کے لیے کیا کیا نہیں کیا. اس لیے ان کو رحمت للعالمین کا خطاب دیا، شاندار خطاب. اور میں نے آگے بتایا تھا اس لفظ کی تشریح کوئی نہیں کر سکتا، کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا. رحمت للعالمین مطلب کیا؟ ہم دیکھیں تمام جہانوں کے لیے رحمت کیسے بتا دے. اگر اس عالم میں تو اس عالم میں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیسے؟ کر ہی نہیں سکتے بیٹے. اللہ تعالیٰ جیسے نبی پاک فرماتے ہیں لا اقصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی، اے یا اللہ میں تیری تعریف اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح تو خود اپنی تعریف کرتا ہے. ہمارے پاس کوئی جملے نہیں تھے نماز کے لیے، تو یہ سورت جو فاتحہ تھی کس نے سکھائی؟ اللہ نے. اینڈ پڑھو، اللہ نے سکھائی ہمیں. ہمارے پاس تو کچھ نہیں تھا، اللہ کریم نے سکھائی. اس طرح مانگنا چاہیے. اس لحاظ سے جب ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے
اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی شان، نبی کی شان، اور نبی نے بھی حد مکا دیتی، بیوی بچے چھٹ کے سارا کچھ کرے رہا. کتنی محبت اور کتنی میڈیٹیشن ہوگی کہ یا اللہ میں کچھ بننا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیکھا، پرکھا اور ان کو قبول کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے قبول جنہوں کر لینا انہوں راندے درگاہ نہیں کرتا. بات تو ایک قبول ہونا ہی ہے، باقی کام جڑے نے سارے سارے انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ پٹری تے چڑھ جان گے اپنے آپ، کیونکہ قبول ہونے برکت اپنی مل جان گیا، رحمت اپنی مل جان گیا، خوشیاں آپ ہی مل جان گیا، نعمت آپ ہی مل جان گیا. قبول ہونا تھوڑا کام ہے. کسی کی نظر میں آنے کے لیے کیا کیا کمال کرنے پڑتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. منٹو بارک تھا، ہے نا، منٹو بارک ہے نا، یادگار منٹو بارک. میں ایک دفعہ وہاں پر جانا تھا گجرا والے، تو میں نے وہاں موٹر سائیکل کھڑی کرنی تھی، تو میں نے دیکھا کہ کنجری جو ہوتی نا وہ موت کے کنویں پر نا سر عام ناچ رہی ہے، سب کے سامنے ناچ رہی ہے. میں نے ایک لمحے اس کے لیے دیکھا، نیچے دیکھا، تماشائی. لازمی بات ہے ہمارے ادھر یہی ہے، باندر بھی کھڑا کر دینا تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے. کیا ان لوگوں کو کیا ہے، بندر کھیلنا شروع کر دیں گے، کام ہی کوئی نہیں نا. حالانکہ حدیث پاک کے مطابق اگر کہیں پر کوئی دو لڑائی لڑ رہے ہو نا، اور اگر آپ چھڑانے والے نہیں ہیں تو نکل جائیں چپ کر کے، نہیں تو آپ بھی ظالموں میں شمار ہو. تو مزہ لینا ویسے کھلوتا سا چھڑانے سے چھڑا، نہیں تو گھر جا. حدیث کو جب یاد رکھیں گے تو آپ کو نبی یاد آ جائے گا کہ میرے نبی نے یہ فرمایا. تو اتنے کھلونا نہیں، بھائی میری طاقت نہیں ہے کہ میں سے نکلنا لگا. چھڑا سکتے چھڑا دے. اب وہ جو عورت ناچ رہی تھی نا، وہ بے تڑک میرے ویسے کے دل میں آیا. میں کہ یار اے کوئی دنیا تو گھبراندی نہیں، کوئی نہیں گھبراندی. اسی داڑھی رکھتے گھبراندے، اسی چھوٹی چھوٹی گلاں تو گھبراندے ہیں. لوگ یہ نہ کہہ دیں وہ بے دڑک نچن لگی ہے، وہ اپنے جذبے اپنے پیشے نہ کنی مخلص ہے. اسی اپنے ایمان نہ مخلص ہی نہیں ہے. کئی دفعہ کنجری تو مل جانا جذبہ کہ یار کنجری نے کتے کو پانی پلایا بخشی گئی. جذبہ یار یہ ساڈے نہ بات نہیں نظر آتی. اسی ڈر مرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں ڈرتے رہتے ہیں. ہاں ڈر ہے قدم نہ چکنا، مارے جاؤ. جس دن ڈر نکل جاؤ تو قدم چکنا. ابھی یاد رکھنا، جنہیں کا تڑے ڈر ہے نا قدم نہ چکنا، داڑھی نہ رکھنا. میں تم پہلے کہہ دوں جدو ڈر نکل جائے ادو چکنا، کیونکہ ڈر نہیں نا تو پھر تھی کام کر لو گے. ڈر ہے کہ نہ لے تو پھر نہ کام کرنا، تاری مہربانی. وہ پھر ایندے کر کے کٹ آ کے پھر دوبارہ نکل جاؤ گے. نہیں اسی جدو قدم چکنا نا پھر ایکو دفعہ چکنا ہے تو انتہا دا چکنا ہے. تو اللہ کے لیے مکار کا لفظ نہیں ہے، حالانکہ واللہ خیر الماکرین ہے، لیکن اس کے لیے اچھے الفاظ بولے جائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ووجدک ضالا فہدی، لیکن ہم ان کے لیے یہ کہہ نہیں سکتے کہ آپ گمراہ تھے. جیسے ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمارا نبی معصوم ہے، ہمارا نبی معصوم ہے. اگر ہمارے نبی نے کوئی گناہ کیا ہوتا تو ہمارے لیے سنت بن جاتا، وہ مستحب بن جاتا. میرے نبی نے گناہ کیا ہی نہیں. اگر وہ گناہ کرتا تو ہمارے لیے کچھ نہ کچھ بن جاتا. میرا نبی گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے. اور نبی بچہ بھی ہو تو معصوم ہے، نبی بچہ بھی ہو تو معصوم ہے. میں نے آگے بتایا کہ ہم نبی کو اس وقت سے نبی مانتے ہیں جب آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے. بعد میں تبلیغ کا کام جب شروع کیا، حکم ہوا، تب کرنا شروع کر دیا. وہ اللہ جانے نبی جانے. نبی اس وقت بھی نبی تھا، نبی اس وقت بھی نبی تھا، کیونکہ اب ہمیں قرآن اور حدیث مل چکی کہ میثاق کے وقت میں کیا ہوا تھا، فلاں وقت میں کیا ہوا تھا، سارا کچھ مل چکا ہے. عقیدہ اب بنتا ہے. جب آپ کے پاس علم آ جائے تب عقیدہ بن جائے گا. اس لیے دوسری بات جو میں نے سمجھائی، حضور کی شان میں کوئی بھی بات، جیسے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یار حضور نے اتنی شادیاں کی کیوں تھی. ہمارے ادھر رواج ہے نا کہ ہم ایک سے زیادہ شادی نہیں کرتے. لڑائی پائی جاتی نا گھر دے، افورڈ ہی نہیں کر سکتے نا، معاشرتی طور پہ نہیں کر سکتے، معاشی طور پہ نہیں کر سکتے. دل کرتا بھی ہو، طاقت ہو بھی نہیں کر سکتے. بڑا کوئی مائیکل لال ہوگا جو کر لے سارے اتنے بیٹھے بھگت لے، کیونکہ اسی چھڈاں گے. ہم بیٹھے مسجدوں میں بیٹھے سیکھنے والے نہیں چھوڑیں گے. کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ وہ شادی وہ مزے واسطے، وہ آگ لگی سی ہو. ہماری اوقات اتنی ہے بیٹے، ہمارا کام ہی مذاق اڑانا ہے. ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ چاہے بندہ 70 سال کا ہے شادی کر سکتا ہے، جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں. ہمیں سمجھانا مشکل ہے. یہ نہیں کہ آپ سیدھے ہو جائیں گے.
ایسا کبھی نہیں ہوگا. آپ ہی تو امتحان ہے سارے. وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ, ہم نے آپ لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا کر بھیجا گیا. کبھی ایسا کر کے دیکھ لے پھر ہوتا کیا ہے. میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں؟ کیلیبر کتنا شاندار ہے آپ کا, میرا بھی کتنا شاندار ہے. کوئی نیکی پر چلے تو ہم سے بچ کر جائے کیوں؟ ہماری زبانیں اتنی تیز ہے کہ ہم نیکی پر چلنے والے کو برباد کر دیتے. اگر کوئی اچھا پہلو اختیار کر لے ہم کرنے نہیں دیں گے. یعنی ہم خود لوگوں کو جہنمی بنانے والے ہیں, اور امت کون سی ہے جنت میں لے کر جانے والی. ہم پرموٹ ہی نہیں کرتے. اگر سیدھی سیدھی بات بھی پتہ لگ جائے پرموٹ نہیں کرتے. میں اکثر کہا کرتا ہوں نا, زکوٰۃ کے پیسے اس کو دینے ہیں جو نماز پڑھتا ہو, دین پر چلتا ہو. بے نمازی کو بند کر دے, رشتہ دار بھی ہوں کہ بھائی ہم نہیں دیتے, ہم اس کو دیتے ہیں جو نماز پڑھتا ہے. ہاں اگر کوئی دین پر نہیں چلتا زکوٰۃ دیتا جس کو مرضی دے. میں اس کی مثال بھی آگے دے دیتا ہوں, جیسے پیچھے بھی بیان کیا تھا. چاچا ابو طالب جب مر گیا, اس کے وارث حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں ہوئے تھے. کیوں نہیں ہوئے تھے؟ کافر کا وارث مسلمان نہیں ہو سکتا. بے نمازی کا زکوٰۃ بھی دینا چاہے تو نمازی کو لینی نہیں چاہیے کہ نہیں آئی یار تو نماز ہی نہیں پڑھتا, تیرے کو نہیں لانی. جگرا ہونا چاہیے نا, اس کو ایمان پر لانے کے لیے کوئی جگرا تو ہونا چاہیے کہ نہیں لینی یار تجھ سے زکوٰۃ. حوصلہ تو کرے. مومن طاقتور بہتر ہے, کمزور نہیں. کمزور کیا ہوا؟ یہاں تو سوال پوچھ لینا, یقین مانے آئیں بائیں شائیں کرتے چلے جاتے, جواب ہی نہیں دیتے. میں ایک مثال دیتا ہوں. اب سارے سمجھدار لوگ ہیں, جو کہ ہم نے کچھ نہ کچھ کریٹ کرنا ہوتا ہے نا, آپ کے اندر بھی آپ کو ایکسرسائز دینی ہوتی ہے کہ ایسا سوال ہے جو آپ تسی بھی لا بولو یار ذرا تھوڑی مہربانی. آپ مجھے بتائیں کسی کتاب میں کسی اہل سنت عالم نے لکھا ہو کہ مزاروں پر جا کر بابوں سے مانگو. جو ہو رہا ہے مجھے وہ نہیں بتانا. 80% آبادی کون سی ہے؟ بے نمازی. وہ قرآن و سنت میں کہیں آیا بے نمازی بننے کا؟ نہیں نا آیا. تو یہ بے نمازی قرآن و سنت کے خلاف ہی ہے نا. میں نے آگے بھی کہا تھا مشرک ہے, کافر ہے, جو مرضی کہہ دیں. تو قرآن فرماتا ہے نا, حدیث فرماتی ہے ان کے بارے میں. ہمارے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے کہ فقہ کی روح سے یہ 1.5 روٹیوں کو پڑھا نا, کتا اوپر منہ مار جائے نا, اوپر کی روٹیاں گرا دو, نیچے والی کھا لو, اور اگر بے نمازی اوپر ہاتھ رکھ دے ساری گرا دو. اتنی نحوست ہوتی. ہمیں معلوم ہی نہیں, ہمیں کیا لینا دینا اس سے. وہ تو کہا کرتے ہیں وہ میرا مرید ہی نہیں ہے جس کی داڑھی نہیں ہے. ہم نہیں کہہ سکتے, ہم ڈرتے لوگوں سے. ہم کہہ دیں گا مرید نہیں کہنا پائے چلیے گا چھوڑو پر پیر صاحب, کیونکہ بیٹے کنیکشن نہیں نا, کنیکٹڈ نہیں ہم ایک دوسرے سے, کنیکٹڈ نہیں ہے رگوں کی طرح. آندرا ساڑی ایک کو نہیں ہے نا, ماں ساڑی ایک کو نہیں نہ گئے, ایک کو جی نہیں نہ گئے, ہم خیال نہیں ہے گئے, فنا نہیں ہے گئے. میری سوچ ادھر جاتی ہے دوسروں کی ادھر سے آ سکتی ہے. نہیں بیٹے, ایک ہی سوچ کے مالک ہونا چاہیے. اگر ہمارے اندر سے اسلام نہ نکلا, اس وجود کے اندر سے کچھ بھی نہیں نکلا. کیا کیا ساری زندگی؟ بچے پالتے رہے ہو, روتے کرلاتے, یہی کام کرنا تھا تو کر لیا. کیا فرق پڑتا ہے تیرے بھی اس طرح کرنے سے؟ ساری دنیا ہی کما رہی تھی, لیکن ایک پورشن 20% چاہے ہوتا تو رکھتا تو صحیح دین کے لیے, کچھ نہ کچھ صحبت میں آ کر بیٹھتا تو صحیح. لیکن ہم مجبور لوگ ہیں نا, کچھ کر نہیں پاتے, کچھ کرتے نہیں. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں. رائینا کہنے والوں کو بھی کہا, انظرنا کہنا, اور پہلے غور نہ سمجھ لینا. اور یہاں پر کہا گیا کہ حضور نے اتنی شادیاں کی کیوں تھی. وجہ, اب بھی عرب میں 4 شادیاں کر لیتے ہیں, وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. مسئلہ یہاں پر ہے, یہاں کے لوگوں کا مسئلہ ہے جن کا کلچر جو ہے ہندوانہ ہے. چلو اپنے ایمان سے بتائیں, ابھی وہ سوال کی طرف بات. جو کچھ مزاروں پر ہوتا ہے وہی کچھ مندروں میں نہیں ہوتا, وہی کینڈل وہی سب کچھ ہوتا ہے نا. یہ ہم نے ان سے سیکھا ہے. ہمارا اہل سنت کا تو کام ہی نہیں تھا. ہم نے یہ کہا تھا کہ قبر پر ایک چادر صرف اس لیے کہ ولی اللہ ہے تو رکھ دی جائے جب تک پھٹ نہ جائے, دوسری کی ضرورت نہیں. جو کچھ ہو رہا ہے کون کر رہا ہے؟ آپ نے کبھی چادر لے جا کر دیکھا ہے گجروں کو ٹول دھماکہ کرتے جاندے ہوں گے؟ فراڈی ہے, بے دین, نماز پڑھتے نہیں ہیں, چادر لے کر جا رہے ہیں. ہم روک نہیں سکتے, طاقت نہیں ہے. بریلوی کی مسجد کے پاس سے گزریں گے اور وہاں پر کہیں گے ہم بریلوی ہیں, لیکن بریلوی کا مولوی بول نہیں سکتا. ڈرتے ہم ان لوگوں سے. بولیں گے مارے جائیں گے بھائی, کیا کریں گے؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میں بول لیتا ہوں نا,
ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ डर नहीं लगता की फ़र्क पैंदा, क्योंकि मैंने मेरे प्रमोशन में आया था मोहम्मद रिजवान दीन का काम करना, तबलीग का काम करना हफ्ते में 1 मरतबा, मैं रोज़ाना नहीं करता, ताकि नागा होए थोड़ा सा होंदा हफ्ते तक ही चला जाएगा ना, फिर किहड़ी गल, जुम्मा छुट जाएगा फिर किहड़ी गल है, कित्थे बैठ जावांगे, कोई मसला नहीं, काम हो रहा है अनदेखे तौर पर काम करी जाइए, लाजमी नहीं कि ये जुम्मा ही हो, ये जुम्मा तो आप लोगों ने मुझे इकट्ठा करके पढ़ा दिया, मैं तो पढ़ाने वाला ही नहीं था, तुसीं मैनूं कहते जुम्मा पढ़ा दिया, पढ़ाता, सानूं तो जुम्मा पढ़ाया, मैं कोई मुकर्रर हूँ बेटे, मैं मुकर्रर तो नहीं हूँ, नहीं मैं कोई तकरीर करने वाला, मैं गला करने वाला, सोचे देने वाला हूँ, मैं मुकर्रर नहीं हूँ, जिस तरह वो रागल आपके मुकर्रर करते, मैं वो नहीं हूँ, मैं तो एक सोचे देता हूँ, एक नुक्ते देता हूँ, एक मार्फत की बात कर जाऊँगा, जैसे अभी मैं करने लगा था, किसी किताब में किसी अहले सुन्नत आलम ने लिखा हो कि भाई कब्रों पर जाकर मांगो, बता दे मुझे, अगर नहीं लिखा, जो प्रोपोगंडा करते हैं ये बरेलवी बरेलवी बरेलवी, सारी दुनिया मांगती हो जाके या जो मर्जी करती हो, सजदे कर दी, मुझे इसका ताल्लुक नहीं है, मुझे यह बताया जाए कि जब किसी की किताब में लिखा नहीं है तो ब्लेम क्यों है, उसकी किताब दिखाओ कि ये तुम्हारी किताब में लिखा है, तो हम मानेंगे हाँ भाई हमसे गलती हुई है, किताब है ही नहीं, जब हमारा कानून है शरीयत और तरीकत का, क्या है कानून, और ये कानून कहता है अगर तरीकत पर चलने वाला, पीरी मुरीदी करने वाला शरीयत का खिलाफ चलता है वो तरीकत ही नहीं है, ठीक है, अगर किसी तसव्वुफ की किताब में गलत लिखा है हम उसका दिफा करते ही नहीं है बेटे, क्योंकि हमारा तो कानून है, और तसव्वुफ जहाँ पर एक और गौर की बात सुन लीजिएगा, इल्मियात, हदीस की कितनी किस्में बनाई, सही हदीस है, सही लिजाती है, सही कह रही है, हसन लिजाती है, हसन, कई तसव्वुफ की किताबें ऐसी बनाई कोई किस्म, बाबे दे कोल ने हदीस तो नहीं ने, बाबे दे हाब ने, बाबे दी करामता ने, हदीस तो नहीं ने, ना मानो, कोई गुनाह नहीं है, किसने कहा मानो, अगर कोई बंदा ये ऐलान कर दे कि दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की कोई करामत नहीं है तो कोई मसला नहीं, उसने करामत का इनकार नहीं किया, उसने करामत का इनकार नहीं किया, उसने ये कहा दातागंज पर रहते कोई करामत, ठीक है, कोई नहीं होएगी, फिर किहड़ी गल, दातागंज बख्श रहमत, गल मेरी समझ रहे हो कि नहीं जानना, किधर उल्टा लैके बाहर ना कहते रहना उन्हें क्या करामत कौन जो कहते, गल समझ आ रही ना, दातागंज बख्श रहमतुल्लाह के अगर आप कहते हैं कोई करामत नहीं, मैं नहीं मानता, तो कोई बात नहीं, करामत का इनकार करना गुनाह है, और अक्सर वो बेशतर वो अक्सर कहते ना गल्लां करदे आ, कहते वो कैमरे नहीं ना अगे हूँ तो बाबे जिहड़े ने करामतां दिखानियां बंद हो गई, ऐसे ही है ना, मैं उस पर भी कहता हूँ हंसकर, अल्लाह भी हो नहीं रहा जिहड़ा अबाबिला घल दिंदा सी, अल्लाह भी नहीं हो रहा जिहड़ा अग्गां ठंडियां कर दिंदा सी, अल्लाह भी गज़ा दे बंदियां नूं नहीं पछाणदा जे, तुहाडीआं दुआवां नकारां ने, झूठ बोलदा पिया, लब्बो हो जा रब किहड़ा जे, कोई एक काम वो कुरान के मुताबिक जो जो आया ना, कोई एक काम मैंने दसो रब ने हुण कीता होए, कोई एक काम जो कुरान च आया ना, जो कुरान च आया इस दौर च, इस तो पिछले दौर च रब ने कोई इहो जिहा काम कीता होए जिहड़ा कि किताब विच आया, तो मैनूं दस दिओ जरा यार, रब भी हो नहीं रहा जी, क्योंकि बंदे हो नहीं ना रहे, जो बंदे बदल जाए रब भी बदल जाता जे, तुहाडे बदलन के सारे कारनामे जे, और मेरे जैसे से पूछेंगे मैं कहूँगा खुदा की कसम, खुदा की कसम हर कदम पर रहमत और बरकत मिलती है, रास्ते मिलते हैं, और हमारा काम ही सब्र और शुक्र से शुरू होता है, ना हुआ तो सब्र, हो गया तो शुक्र, दोनों काम प्रवास के लिए, अपनी तो बात ही नहीं है, लड़का ना हुआ तो लड़की, लड़की ना हुआ तो लड़का, गल ही कोई नहीं, इसमें कौन सी लड़ाई है, जो चाहे अल्लाह करे, इसमें कौन सा मसला है, ते अगर वो कहते ना बाबे नहीं रहे तो मैं कहता रब भी नहीं रहा, पहले वो रब लब के लियाओ, क्यों भाई आपका रब आपकी बात मानता है, कोई मजदा ला ले हथ खड़ा करे मेरी गल दुआ मान सुनता जे भाजी मैं मनवा सकदा, केड़ा बंदा जेहड़ा रब को गल मनवा सकता जी अपनी, कोई होए कहता मैं मनवा सकदा, तो मैं उन्होंने टास्क देना फिर कोई मनवा के दिखाए, रब तुहाडा कि नहीं, सारा कुछ कर सकता ना, तो करवा के नहीं दिखा सकते, नहीं हिम्मत इन्ना ही जे, इन्ने सत्य बेटे, हमें माननी पड़ती है रब की, रब हमारी नहीं मानता, वो अपनी मनवाता है, वो जाबर है, वो करीम है, करम भी करता है,
لیکن وہ اپنی مرضی کا مالک ہے, ہماری مرضی پر نہیں چلتا. ہمارا کام ہے دعا کرنا, اور نبی نے فرما دیا مل جائے گا, نہیں ملے گا, اس سے اچھا مل جائے گا, کچھ اور دے دیا جائے گا, یا قیامت میں درجہ دے دیا جائے گا. یہ سب بھی اس کی قسمیں, اس لیے دعا قبول ہونا لازم ہی نہیں. اب رب سے بھی نہیں منوا سکتے, وہ خود مان لے تو اس کی مرضی. حتیٰ چک چک کے دعا مانگ لو نہیں پوری ہوندیاں جی. میں بڑے بندے ہوتے دیکھے 10 سال ہو گئے میں دعا کرتا پہ قبول نہیں ہوئی, نہیں مانتا جی. ان کا برابر کیتا کہ نہیں. بابا یاد رکھیے گا, کوئی پیر کے کہے نا کہ میں کرامت دکھا سکتا ہوں, بڑا مشکل کام ہے. کرامت محسوس کی جاتی ہے, اور یہ مرید محسوس کرتے ہیں اپنے پیر کی کرامت. پیر نہیں یہ کہتا میں کرامتیں دکھاتا ہوں. خدا سمجھ آئی نا, پیر نہیں کہتا میں کرامتیں دکھاتا ہوں. جتنی کتابیں لکھی ہیں پیروں نے خود لکھی ہیں, پیروں نے خود کرامتوں کی کتابیں لکھی ہیں. نہیں, کنہوں نے لکھے؟ مرید لکھ کے گئے, ہم نے یہ محسوس کیا, ہم نے یہ محسوس کیا, ہم نے یہ محسوس کیا. پیر نہیں کہتا کہ میں کرامت دکھا سکتا ہوں, مرید کہتا ہے. آگے چلنا پھر پیری مرید کرنا میں شروع ہو جاؤں. سوال میرا سمجھ میں آ گیا؟ سوال کیا تھا؟ ہاں بھائی کسی کتاب میں لکھا ہو کہ بابوں سے مانگنا ہے تو مجھے دکھائیں ضرور, پوری ایکسرسائز کر لیں, جو مرضی فرقے نہ تعلق رکھ دیں. ہماری کسی کتاب میں لکھا ہو کہ بھی انہوں نے کول جانا فرض ہے, واجب ہے, لازم ہے, اگر نہ گئے تو تسی انجو کدھر لکھا. حتیٰ کہ سرکار کے در پر جانا بھی لکھا ہوگا مستحب ہے, فرض نہیں, واجب نہیں, مستحب لکھا ہوگا. یعنی اتنے وڈے دربار سے جانا بھی کی ہے, اور عمرہ کرنا بھی جانا بھی مستحب ہے. حج کرنا فرض ہے, پیسے ہوں دے. گلاں سمجھ آ رہی ہیں نا؟ اگر کوئی بندہ اعتراض کرتا ہے اس بات پر کہ حضور نے اتنی شادیاں کیوں کی, تو انہوں نے اختیار حاصل سی, رب نے دیتا سی, جنیاں مرضیاں شادیاں کر لیں. وہ نبی ہو, پہلی گل دے تبلیغ کر نکلے نے تے آ کے کافران نہیں کیا سی, عورت چاہیے ہو خوبصورت عورت طرح بیاہ کر چھڑ دی, سرداری چاہیے ہو سردار بنا لینے, پیسہ چاہیے کہ پیسہ لے لے. عورت میرے نبی دی کمزوری کدی رہی نہیں, پیسہ میرے نبی دی کمزوری کدی رہا ہی نہیں. وہ امام الانبیاء سرداری نے کی لینا دینا, کہ ادھر سورج ادھر چند بھی لیا کے رکھ دو نا, تہاڈی گل ردی, چلو جاؤ. ایسے بندے کے بارے شادیاں کیوں کی ہیں؟ عورتیں خود کہتی ہیں ساڈے شادی کر لو. ایک عورت آئی مجمع میں کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کو عرض کرنے لگی, یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو ہبا کرتی ہوں. آپ کو ہبا کرنے والی عورت وہ ہوتی ہے جو حق مہر نہیں لیتی, میں ہبا کرتی ہوں. اور میرا نبی فرماتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے, مجھے ضرورت نہیں کسی اور سے شادی کر. میرے نبی کی اندر وہ قوت تھی کہ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے, حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرے ہاواں جو ہے یہ کوئی اسی مینسز یا میں ہوندے سا, ساڈے نال سوندا سی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا, کوئی جذباتی نہیں ہوتا. اتنی طاقت سی, اتنا کنٹرول سی اپنے نفس دے اوتے میرے نبی. وہ اللہ کے حکم کے بغیر حرکت ہی نہیں کرتے, وہ شہوت پرست ہے ہی نہیں, نعوذ باللہ. ایسا معاملہ ہی نہیں ہے. اپنے نبی دے بارے کدی گندا گمان نہیں کرنا, اپنے نال دا سمجھنا ہی نہیں. 25 سال دی عمر 40 سال دی عمر نے عورت نے شادی کر لیتی, 40 سال دی عورت انہیں ضرورت ہی نہیں سی, ڈیمانڈ نہیں سی. وہ عورت نے کیا کہ میں رشتہ کر لیا, تیری مہربانی میں نہ بیاہ کر لیا. حضرت حتیجہ نے کی سی نا گل, رشتہ کنے کر لیا سی؟ حضرت حتیجہ رضی اللہ نے رشتہ کر لیا سی, سرکار نے قبول کر لیتا. وہ سارے بچے ہوئے سرکار دے, یا ایک کیا کہتے ہیں لونڈی چو ایسے نہیں کہ جب لونڈی بچہ جاتا تو وہی مطلب کہ آزاد ہو جاتی نا, ایسے مرے وہی سارے امہات المومنین تھوڑا جہا پایا جاتا, وہ لا پایا جاتا ایسے مرے. جدو حضور دی ڈیمانڈ ہی عورت نہیں ہے, بالکل نہیں. پھر بھی جنیاں شادیاں کیتیاں انہاں نوں جائز سن. میں کہنا وہ واسطے صفائیاں دین دی ضرورت نہیں, جہاں پوچھو حرامی ہے. صفائیاں موجود نے, ہے نہیں کہ نہیں ہے, لیکن صفائیاں مسلمان نوں میں سمجھ نہیں آتی. اپنے نبی دے بارے شک کرتا ہے, بڑے دے بارے کبھی شک نہیں کریتا. ٹھیک ہے جی. حالانکہ جس وقت آپ پیدا ہوئے ہیں گناہ کتنا عام سی, زنا کتنا عام سی. نہ میرے نبی نے نہ زنا کیتا, نہ شراب پیتے, نہ جوا کھیڈیا, نہ کچھ اور. کوئی انہاں دی بد عادت نہیں سی.
شروع تو لے کے اگے تک. اور جس عورت نے شادی کی تھی وہ پہلے 2 بیاہ ہوئے سن. کیا سن 2 بچے اگے بھی ہے سن, 2 خاوند مر گئے سن. ایتھے کسی دا پتر جوان پتر ہن کیا جائے بیوہ نال نکاح کر لے, کی ماں کہے گی؟ ماں کہ لے میرے پتر واسطے ہو جائے گئی ہے. وہ پتر دیکھو نا بھی کسی ماں دا پتر سی نا. ٹھیک ہے جی. چوتھی بات کیا میں وہ آپ پیشکش کر دی کہ حضرت حولا نے آ کر رشتہ دیا کہ بھائی سیدہ عائشہ سے کرنا ہے, کیا سیدہ کیا کہتے ہیں سودا سے. حضرت سودا بوڑھی عورت تھی, حضرت سودا بوڑھی عورت تھی اور گھر کا نظام نہیں چل رہا تھا, بچے سنبھالے نہیں جا رہے تھے. حضرت نے فرمایا تم دونوں سے رشتہ پوچھ لو. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میں تے پہلے دی منگنی کر دیتی تو میں جن کو وہ نہیں چھڈے گا نا جبیر بن محتم, ہاں حاجی صاحب جبیر بن محتم سی نا, وہ نہیں چھڈے گا تو میں نہیں, میں بیاہ نہیں کر سکتا. میری انہوں گل ہو گئی, منگنی ہو گئی. حضرت عائشہ صدیقہ کی پہلے منگنی ہو چکی تھی. سرکار کے رشتہ مانگنے سے پہلے منگنی ہو چکی تھی اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جیسی وہ ہو گیا نکاح. وہ بعد وہ جبیر محتم نے کہ کہتے ہیں نا طلاق دیتی, کہتے میں مطلب میں کرنا ہی نہیں, رشتہ توڑ ہی دیتا. میں تو تسی کافر, یعنی انہوں نے نزدیک اسی کافر سن نا مسلمان, ساڑھے نزدیک وہ کافر سن. انہوں نے کہا تسی کافر لوگ ہو. پھر حضور دے نال رشتہ ہویا. اگر کوئی کہے 9 سال دی عمر سی, 12 سال دی عمر سی, 15 سال دی عمر سی, اور علم والو یاد رکھو جس وقت لڑکی کو مینسز ہو جائے, لڑکی بالغ ہے, شادی کے لیے تیار. جس وقت بچے کو احتلام ہو جائے, پہلی دفعہ احتلام ہو جائے, بچہ شادی کے قابل ہے. اب اس کی ضرورت ہے عورت اور اس کی ضرورت ہے مرد. یہ جتنے گھٹیا کام ہوتے ہیں نا, ہاتھ رسی دیگر ساری چیزیں جو یہ چل رہی ہیں لونڈے بازیاں, یہ کس میں ہیں؟ اسی لیے مسجدوں کے اماموں کو کچھ نہیں ملتا, اس لیے کہ ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. پھر یہ غلط کاریاں ساری کرتے نظر آتے. وہ پادری ہوں, وہ پنڈت ہوں, وہ مولوی ہوں, وہ مدرس ہوں, کوئی بھی ہوں, سارے کر لیتے ہیں. میں غلط تو نہیں کہہ رہا, ایسے چل رہا نظام, ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی. کون کہتا ہے کہ میری بیٹی دے دی جائے, کوئی گل نہیں جی, کوئی گل نہیں, کسی ضرورت پوری ہوئی کہندا کوئی وہ کی کھاندا ہے, کی پاندا ہے, کچھ کردا ہے کہ نہیں کردا, سارے سوال پوچھے جان گے, کوئی نہیں تی دیندا, کوئی کسی ضرورت نہیں جی سمجھدا. سیدھی جی گل ہے, کچھ کر دے گھر بیٹھی رہے گی تھی. ہن نہیں اس طرح کی کریے, معاشرہ ہی نا ساڈا. آپ سندھ میں چلے جائیں, بندے 2 شادیاں کر دے کھ نہیں جائے. میں گواہ ہوں اس بات, بندے 2 شادیاں کر دے کھ نہیں جائے. کدی ادھر مزدوری مل کے ٹھیک ہے, ادھر مزدوری مل کے ٹھیک ہے. انہوں کا کلچر ہے, سارے پنجابیوں کا کلچر بالکل ڈفرنٹ ہے. اسی زیادہ تر سارے پیسے ریاکاری جھونک دیں, سارا پیسہ دین تو نہیں لگتا, ریاکاری. شادی تو ریاکاری کرتے ہو کہ نہیں کرتے, مرن تو ریاکاری کرتے ہو کہ نہیں کرتے, بچہ پیدا ہوئے تو ریاکاری کرتے کہ نہیں کرتے, وہ ہر جگہ ریاکاری. ساڈے اسی تے ادھے مشرک ہی رہنے ہیں. میرے ایک شرک دا شائبہ پایا تھا, مکاری نو کہتے شرک, اسی ادھے تے مشرک انج ہی بن جاندے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے جتنی مرضی چھوٹی عمر ہو یا بڑی عمر, اصول کیا میں نے بتایا, جس وقت لڑکی کو مینسز آ جائے شادی کے قابل ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی بندہ اس سے بکواس کرے وہ اس کی اپنی اوقات ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح کیا تھا. وہ اینے وڈے وہ اینے چھوٹے, مسئلہ نہیں نہ تھا. وہ انہوں شادیاں سیدنا عمر بیٹھے نے اور سیدنا علی بیٹھے نے, وہ شادیاں کروان والے نے, تسی کون ہو بھائی مانو, تاٹا کی پرابلم ہے. آگے جاؤ. اس لیے عمر کا کوئی صحیح تعین نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدھا معاملہ کر دیا تھا. اس لیے نکاح بالغ سے ہوتا ہے, نابالغ سے نکاح نہیں ہوتا. اگر کوئی نابالغ لڑکی کا دادا شادی کر دے نا, نکاح کر دے کہ میں بچپن ہی کر دیتا نابالغ تھا, وہ کہتے ہیں کہ نہ توڑے کڑی, کیونکہ دادا سمجھدار ہوئے گا. لیکن جس وقت وہ بالغ ہوئی ہو کہ میں نہیں اتنا رہنا, طلاق لے سکتی, کوئی پرابلم نہیں. ایسا تو طلاق لینا بھی مسئلہ ہے نا, طلاق لے داغی ہو گئی یار, پرابلم ہوئی نا, سارے پرابلم نے, کوئی نہیں چھٹو. ایسا ویسے میں بیان کر رہا کہ جو بندہ کہتا ہے حضور نے اتنی شادیاں کیوں کی, مزے کے لیے کی, رامی ایک کافر ہے, نبی پر شک کرنا ہے. اس لیے میں نے دوسری بات کیا کہی تھی, جو صحابہ کرام پر تان کرتا ہے
کہ دیکھو حدیثوں میں نہیں موجود اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. اس کے لیے کہنے لازم ہے کہ تو اپنے پیو دا بھی ہے نا تو وہ بھی دس تیرے پیو نے کہڑی حرامزدگی کی تو کہڑی حرامزدگی کی سارے دس کھلا دس پھر میں مننا گا تو یار سچا ہے. اپنی کدی نہیں دسن گے. وہ صحابہ کرام نو تے نبی نے پاک صاف کرتا نا یقین ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی نے فرمایا تھا کہ نبی پاک ہی کرنا آیا سی. نبی کا کم ہی ہے کہ پاک صاف کرنا. انہوں نے پاک وہ تو جنتی ہو گئے اور جی انہوں نے بعد مرتد ہو گئے. جب مرتد ہو گئے ٹھیک ہے وہ تابعی دے درجے چ آ گئے. صحابی تو نکل کے تابعی دے درجے چ آ گئے. اگر دوبارہ مسلمان ہو جاتے ہیں کوئی فرق نہیں پیا. اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ عبداللہ بن سراج جو تھا مرتد ہو گیا تھا کاتب وحی تھا اور حضرت عثمان غنی نے پکڑ کے لائے تھے فتح مکہ کے روز میں اور دوبارہ ایمان دلوایا تھا. کوئی فرق نہیں پڑا. نبی نے معاف کر دیا تھا. اور جس کو نبی معاف کر دے اور پھر کہا جائے مرتد نہیں ہویا سی تو مطلب نبی نے معاف کر تو کیتا ہے. اس لیے بیٹے علم آپ نے حاصل کرنا. سارے کے سارے جتنے بیٹھے نا آپ کی جوانی کسی کام آنی چاہیے. آپ کی اسلام کو ضرورت ہے. فتنوں کے اس دور میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. ڈرنے کی نہیں کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا. بیٹے کیوں نہیں معلوم تھا؟ کیوں نہیں معلوم تھا؟ سیکھا کیوں نہیں تھا؟ محبت کیوں نہیں کی تھی؟ طلب کیوں نہیں تھی؟ ہمارے اندر ہونی چاہیے کیوں نہیں ہے؟ جہاں پر میں کھڑا ہوں گا میں تن کھلا گلا کرتا میں کسی اور مسجد کو ایسے گلا کر لینا میں نے بھی پوچھ لینا. کوئی ڈرے بغیر جج کے بغیر صاف گلا کروں گا انشاءاللہ. ساڑھے گلا جواب بھی دے کے جاؤں گا انشاءاللہ بغیر کسی لالچ تو بے تڑک ہو کے جواب دے کے جاؤں گا. کیونکہ اللہ کے سوا کسی سے اس معاملے میں ڈرنا ہی نہیں ہے. اگر کوئی کہے گا نا کہ بھائی چھڑنا ہے نہیں تو چھڑ دیں گے یار. بولنا کہ سچ سچ بولے بغیر مزہ نہیں آتا یار. گل نہیں نکلتی نہیں ہے خدا دی قسم. جتنے مجھے پتہ لگ جائے نا میں نے تو کس نے پریشر پاتا ہے تو میں کہتا بندہ چھڑ دو پریشر باہر جائے کام اصل کر دو. یار دین کو ہماری ضرورت پڑی ہے. نبی کو ہماری ضرورت پڑی ہے. دل کرتا نا کہ وہ نبی کے در پہ کاسا بھی سجتا ہے. ایک شعر ہے نا ان کے در پر کاسا بھی پڑا سجتا ہے. تو میں کہنا کہ کاسا ہی بن کے اتنے بہنا چاہیے کہ کشتے ہی پوے. سرکار کاسے کی طرح آ کے بیٹھ گئے کشتے ہی پوے. ایسے بیکاری ہے نا اس در سے تو بیک ملنی چاہیے محبت. تو سرکار نہ محبت کرنے والے تو سارے ہونے چاہیے. کوئی بندہ ہے نا کہ مینوں باہر کر دیو جی کوئی باہر نہیں بیٹھے. ساری ضرورت پی گئی ہے اور بغیر سوچے سمجھے کام کرنا ہے تسی کہ یار یا اللہ مینوں قبول کر لے. ایسے سوچنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اسلام نو تہاڈی ضرورت ہے. فتنے دے اس دور تے تسی کچھ نہ کچھ ایک نقطہ بھی اڑ جاؤ گے نا. فرض کرے ساری دنیا اس طرح کھڑی ہو میں اکیلا اس طرح کھڑا ہوں مینوں منانا پے گا نا نہیں تو لڑن گے نا. تو میں نہیں مانتا جی پھر پاجی مینوں منا کے دکھاؤ. میں سچا ہوا گا توڑ کر کے دساں گا تسی اس جگہ تے غلط ہو. نہ میں کوئی جماعت بنانا چاہتا. میں تو اسی پہلی اہل سنت و جماعت جماعت لحاظ کی گلا کرو. اے چھڑ دے گا تو جماعت اے چھڑ دے گا جماعت. کٹن دی گلا اسی کرتے نہیں ہوں. اسی کہتے فرق بتاؤ فرق مٹاؤ مسلمان بناؤ. تاڈے میرے درمیان فرق کی ہے؟ جیسا میں کہنا بھائی تھی چنگے میں تیرے نال چلنا چاہنا میری صلاح کرو. تھی چنگے ہو تو میں تیرے نال چلنا میری صلاح کرو. نہیں تو اگر میں چنگا پھر میرے نال چلو. دو ہی کام نے یا کسی سے بن جاؤ یا کسی نے اپنا بنا لو. یا تو میرے بن جاؤ تو یا مینوں اپنا بنا لو. نہ چل پاؤں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پکا مرید ہو کے. تانے ہجے مرید بھی کوئی نہیں ملیا ہوئے گا. اصلاح کرو کام کر کے دکھاواں گے. نام کی ضرورت ہی نہیں رہے گی کام کی ضرورت رہے گی.